بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، دو مختصر خطبے نماز عید قربان کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے نظر کیا جا رہا ہے۔ یہ دو خطبے نظر کیے جا رہے ہیں چونکہ نماز عید الاضحیٰ یا عید قربان اس کو جب پڑھا جاتا ہے جماعت سے تو دو خطبے ہوتے ہیں، مختصر سا دو خطبہ اس خیال سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے مخاطبین میں سے بعض افراد ایسے ہوں کہ جو آج کل جو حالات چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، کووڈ-19 کی وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس وجہ سے امام بارگاہوں میں، سینٹرز میں، مسجدوں میں جا کر، عیدگاہوں میں جا کر اجتماعی طور پہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھ سکیں، اپنے گھر میں نماز پڑھیں، تو اب ان کے لیے نماز بھی ہم نے عملی طور پہ پڑھ کر کے دی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی ہے۔ جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ سفینۃ النجات کلچرل اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ، سفینۃ النجات ٹرسٹ کے یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں عید کے دونوں خطبے بھی بیان کیے گئے ہیں ویڈیو کی شکل میں، لیکن یہاں آج بجائے نماز کے صرف اور صرف خطبہ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے قربانی کا کیونکہ نماز کا طریقہ دونوں سیم ہے، چاہے عید فطر کی نماز ہو یا عید قربان کی نماز ہو۔ میں مختصر سے خطبے صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے گھر میں پڑھیں اور گھر میں ایک سے زیادہ افراد ہوں، 2، 4، 6، 10 افراد اگر گھر میں ہوں اور جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں نماز، تو نماز کا طریقہ تو جو کتابوں میں ہے اس کے اعتبار سے یا جو خطبہ میں نے جو طریقہ نماز کا میں نے دکھایا ہے، نماز پڑھ کے دکھائی ہے، اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ کر کے نماز پڑھیں۔ خطبہ بھی اب چونکہ جماعت کی شکل میں نماز آپ پڑھیں گے تو خطبہ بھی لازم ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، احتیاط لازم یہ ہے کہ خطبہ بھی پڑھا جائے، دو خطبے دیے جائیں۔ تو آپ میں سے جو نماز پڑھائے گا، آپ کے اہل خانہ میں جو متدین ہے، اگر مرد اور عورت دونوں پڑھ رہے ہیں ساتھ میں، تو جو مرد ہے، متدین ہے، دیندار ہے، ظاہر اس کا اچھا ہے، وہ نماز پڑھائے گا اور نماز کے بعد دو خطبے پڑھے گا۔ طریقہ نماز کا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صبح کے طریقے سے ہوگی۔ میں مختصر میں بتا دیتا ہوں طریقہ، تفصیل دوسری جگہ بیان کی ہے۔ 2 رکعت نماز صبح کے طریقے سے، اور پہلی رکعت میں نماز صبح کے طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے سورہ حمد کے بعد یا سورہ شمس پڑھیں گے، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، یا دوسرا طریقہ جو زیادہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ شمس پڑھیں گے، سورہ اعلیٰ پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ شمس کی تلاوت کریں گے، اور باقی نماز صبح کے طریقے سے ہوگی، لیکن اس فرق کے ساتھ، یعنی نماز صبح کے طریقے سے میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ 2 رکعت نماز ہے، سجدے رکوع کی تعداد سیم ہے، لیکن ہاں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ مختلف ہے، جیسے کہ میں نے سوروں کو بتایا۔ اسی طریقے سے قنوت، اس میں 9 مرتبہ قنوت پڑھا جاتا ہے۔ پہلی رکعت میں 5 قنوت ہے، دوسری میں 4 قنوت ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ قنوت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر قنوت، پھر اللہ اکبر، اسی طریقے سے 5 قنوت جب ہو جائے گا تو قنوت کہہ کر کے، قنوت آخری 5 قنوت پڑھنے کے بعد 5واں قنوت جب ہو جائے گا تو تکبیر کہہ کر کے رکوع میں جائیں گے، نماز کو آگے بڑھائیں گے۔ ایسی دوسری رکعت میں 4 قنوت پڑھیں گے، اور 4 قنوت پڑھنے کے بعد جو آخری تکبیر کہیں گے اس تکبیر کے بعد رکوع میں جائیں گے، نماز کو مکمل کریں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز تسبیح کے بعد 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا سنت ہے، بہت تاکید ہے، اور پھر زیارت امام حسین علیہ السلام آج کے دن پڑھی جائے گی۔ یہ تو ہوا نماز کا طریقہ، مختصر طریقہ۔ اور اس کے بعد اب جو نماز ہو چکی ہوگی، چونکہ زمانے غیبت میں نماز مستحب ہے، سنت ہے، امام کی موجودگی میں یہ نماز چاہے عید کی ہو چاہے بقرعید کی، واجب کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جب غیبت کا زمانہ ہے تو سنت کی نیت سے، قربت کی نیت سے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، مستحب ہے۔ بہرحال اب جب نماز ہو جائے گی تو جو پیش نماز ہے وہ 2 خطبہ پڑھے گا۔ پہلا خطبہ کچھ بھی حمد و ثنا
पहला या दूसरा खुतबा जो भी ले लीजिए आप, हम्द व सना और क़ुरबानी के मसाइल के साथ कुछ अराइज़ अपने पेश करेगा, दीनी अराइज़। लेकिन मैं नमूने के तौर पे 2 खुतबे आपके हवाले कर रहा हूँ, आप इसी दोनों खुतबे को नमाज़ पढ़ाते हुए दोहरा सकते हैं। पहला खुतबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लज़ी ला यबलुगु मिदतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून, अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन, अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद, अल्लज़ी फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व ख़लक़ल इंसाना बिलुत्फ़िही वब्तदा बिस्सुख़ूरि मैदान अर्दिही, अल्लज़ी जअल हाज़ल यौमा ईदन लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व लिआलिहि, अल्लज़ी अमरा इबादहु बिसलातिल यौमिल जुमआ व सलाति यौमिल ईद व साइरिस सलावात। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हज़रात, मैं इस खुतबे के आगाज़ में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ पे खुतबा मेरा मुकम्मल हुआ अरबी ज़बान में, उसके बाद आप हज से मुताल्लिक़, क़ुरबानी से मुताल्लिक़, आज के दिन से मुताल्लिक़ कोई भी आयत पेश कर सकते हैं। मसलन सूरह मादा की वो आयत कि जिसमें लफ्ज़ ईद का ज़िक्र हुआ है, जिसमें जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं बारगाह खुदाबंदी में, रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, आसमान से खाने नेमत भेज देता कि हम सब के लिए, हमारे अव्वल और आखिर सब के लिए ईद हो जाए। या इसके अलावा वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, हज वाली आयत पढ़ करके चंद जुमले पेश कर सकते हैं। या क़ुरबानी से मुताल्लिक़ जो आयत हैं, या दावत से मुताल्लिक़ जो आयत हैं, किसी भी आयत को सरनामे सुखन बना करके गुफ्तगू का आगाज़ किया जा सकता है। हज़रात, आयत पढ़ने के बाद मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, तबरुकन मैंने 2-1 आयत की तरफ इशारा किया, ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ईद का दिन है। आप सब की खिदमत में आज की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारी और आपकी तरफ से इस ईद को ईद के तौर पे कबूल फरमा ले। और मौलाए कायनात ने जो फरमाया है कि कुल्लु यौमिन ला युसल्लहु फ़ीहि फ़हुव ईद, हर वो दिन के जिस दिन अल्लाह की नाफरमानी न की जाए वो दिन ईद का दिन होता है। हमारा ये दिन उसी तरीके से ईद का दिन हो और हमारी ये इबादत वाकई के तौर पे शरफ़ कबूलियत हासिल कर ले। ईद के खुतबे में ईद फ़ित्र में फ़ित्रे के मसाइल बयान होते हैं और ईद क़ुरबान में क़ुरबानी के मसाइल, लिहाजा मैं पहले खुतबे में क़ुरबानी की तरफ कुछ हल्का सा इशारा करना चाहूँगा। तफसीलात आप लोग तफसीली किताबों में देख सकते हैं। क़ुरबानी 10, 11 और 12 में मुस्तहब है, मुस्तहब उन लोगों के लिए, सुन्नत मुअक्कदा उन लोगों के लिए कि जो अपने वतन में है, वरना जो लोग मक्के में हैं उनके लिए वाजिब है। तो असल में 10, 11, 12 क़ुरबानी वाजिब है, और बल्कि जो लोग मक्के में हैं वो क़ुरबानी बाद में 13वें दिन भी कर सकते हैं, उनके लिए वाजिब है क़ुरबानी। लेकिन जो लोग दूसरे शहरों में हैं उनके लिए वाजिब नहीं, सुन्नत और मुस्तहब कहा जाता है। लेकिन ये ऐसा गैर वाजिब है जो वाजिब की सरहदों से मिला हुआ है, मुत्तसिल है। बहुत ज़्यादा ताकीद है, यहाँ तक कहा गया है कि अगर इंसान के पास पैसे नहीं हैं तो वो कर्ज़ लेकर के भी क़ुरबानी करा सकता है। और जनाब उम्मे सलमा की रिवायत है कि पैगम्बर अकरम ने इरशाद फरमाया है कि अगर क़ुरबानी
کے لیے قرض لیا جائے اور قرض لے کے بھی قربانی کی جائے تو پروردگار عالم اس قربانی کا جو خرچ ہوا ہے قرضہ لے کر کے اس کو انشاءاللہ اتروا دے گا، ادا کروا دے گا۔ قربانی کی بے انتہا تاکید ہے اور یہ سنت ابراہیمی ہے جس کو پیغمبر اکرم نے آگے بڑھایا، اس پہ امضا کیا، سگنیچر کی اور تاکید کی ہے۔ جو جہاں بھی ہو اسے قربانی کرانا چاہیے۔ اگر قربانی اکیلے نہیں کرا سکتے ہیں تو پھر جس کے ساتھ شریک ہونا چاہیں کسی کے ساتھ شریک ہو کر کے 2 یا 4 لوگ مل کر کے بھی قربانی کرا سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ عرض کروں کہ اگر قربانی میں 1 2 4 بلکہ زیادہ لوگ بھی شریک ہونا چاہیں اور الگ سے نہیں کرا سکتے ہیں تو اس کی تعداد نہیں ہے، لوگ کرا سکتے ہیں، لیکن جتنی کم تعداد ہو اتنا بہتر ہے۔ قربانی کے لیے یہ ہے کہ گائے، بھیڑ، اونٹ یا بکری مثلاً بکرا یا بکری کچھ بھی، اس طریقے کے جانور کی قربانی کرنا چاہیے، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ کتابوں بیان کی گئی ہیں کہ کتنے عمر کا ہو جانور تو بہتر ہے۔ لیکن جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور عیبدار نہیں ہونا چاہیے اور خصی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں خصی کے مسئلے کے متعلق کہ خصی کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے ہیں، تو یہ عرض کروں کہ خصی ہونا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر جانور نہ مل پائے تو خصی کی قربانی کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کے لیے بالکل بھی عیبدار کسی طریقے کا جانور وہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ قربانی کرائیں۔ سنت قربانی میں بہرحال اتنا چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سارے شرائط جو حج کے لیے واجب قربانی کے ہیں وہ اگر فالو ہو سکیں تو زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کراتے وقت جن لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے ان کا نام ذکر کرنا یا ان کے طرف اشارہ کرنا، مطلب اس طریقے سے کہ ایک لفظ ایسا بولا جائے جس میں سب شامل ہو جائیں قربانی کرنے والے، یہ بہتر ہے، ضروری ہے بلکہ۔ اور قربانی کے وقت یہ دعا پڑھیں، وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل منی، اور اگر کئی لوگ ہوں تو تقبل منا۔ بہرحال اس میں یہ دعا پڑھی جائے کہ پروردگار عالم ہم نے اپنے رخ کو تیری طرف موڑ دیا ہے، تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور نہایت خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ میں حنیف مسلم بن کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور ہم ہرگز مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ میری نماز، میری عبادتیں، میری تسبیح و تحلیل، میری زندگی، میری موت، میرا جو کچھ بھی ہے وہ سب اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے اور اس چیز کا مجھے حکم ملا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اور جس چیز کا حکم مل جائے اس کو میں انجام دیتا ہوں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اللہ کے نافرمان بندوں میں سے نہیں ہوں۔ اور پروردگار عالم ولکا، پروردگار عالم اللہم منکا ولکا، میں یہ سب تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ بڑا کبیر ہے۔ پروردگار عالم ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اس طریقے سے قربانی کے عمل کو انجام دیں۔ قربانی کے سلسلے سے کچھ اور باتیں بھی بیان کرنی ضروری ہیں، مگر یہ بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اختصار کو مد نظر رکھا ہے میں نے، لہٰذا اپنی گفتگو کو صرف ایک مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب قربانی کا گوشت ہو تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ فقراء و مساکین کو دیا جائے، دوسرا حصہ اپنے پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو دیا جائے، جاننے والوں کو دیا جائے، تیسرا حصہ اس کا اپنے اوپر خرچ کیا جائے اور اپنی فیملی پہ خرچ کیا جائے۔ یہ گفتگو یہاں تک بہت مختصر گفتگو خطبہ عید قربان کے سلسلے سے آپ کی خدمت پیش کی گئی۔ اب دوسرا خطبہ انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خطبہ ثانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین
वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यदिल अनाम अबिल क़ासिम अल मुस्तफ़ा सुम्मा अली अल मुर्तज़ा सुम्मा अल हसन सुम्मा फ़ातिमा ज़हरा सुम्मा अल हसन अल मुज्तबा सुम्मा अल हुसैन शहीद बे करबला सुम्मा अली ज़ैन अल अबा सुम्मा मुहम्मद बाक़िर उलूम अल मुस्तफ़ा सुम्मा जाफ़र ज़िल सिद्क़ वस्सफ़ा सुम्मा अल काज़िम अल मुसम्मा बे मूसा सुम्मा अली अल रज़ा सुम्मा मुहम्मद ज़िल जूद वस्सख़ा सुम्मा अली ज़िल हुदा सुम्मा अल हसन अल अस्करी ज़िल बग़ा सुम्मा अल क़ाइम अल मुंतज़र अल महदी अल मुहतदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा हुवा कुल्लु यौमिन ला युसल्ला फ़ीहि फ़हुवा ईद। हज़रात, मौलाए कायनात का जुमला मैंने पहले खुतबे में भी अर्ज़ किया, दूसरे खुतबे में भी तबर्रुकन अर्ज़ किया कि मौला फरमाते हैं हर वो दिन जिस दिन अल्लाह की नाफरमानी न की जाए वो दिन ईद का दिन है। और ईद फ़ितर के लिए मौलाए कायनात ने फरमाया कि इन्नमा हुवा ईदुन लिमन क़बिलल्लाहु सियाम व शकरा क़ियामा। ईद उसकी है कि जिसकी इबादत को, जिसके क़याम को, जिसके क़ुऊद को, जिसके शुक्र को, जिसके रोज़ों को खुदावंद आलम कबूल कर ले, रोज़ा कबूल कर ले परवरदिगार आलम, और खुदावंद आलम उसकी इबादतों पर शुक्रिया अदा कर दे। बहरहाल इबादत गुज़ारों की ईद होती है, इबादत गुज़ारों के लिए, रोज़ादारों के लिए और ख़ुदा से खुलूस करने वालों के लिए ईद मनाई जाती है, और ईद उनको मनाए जाने का हक़ हासिल है। आज ईद कुर्बान है। ये खलीलुल्लाह हज़रत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है, सुन्नत इब्राहिमी है। हज जो है वो भी सुन्नत इब्राहिमी है और हज का हिस्सा है कुर्बानी करना। और मैं ये अर्ज़ करूं कि ये कुर्बानी, जैसा कि मैंने पहले खुतबे में अर्ज़ किया, हज में हो तो वाजिब है, वरना कहीं भी हो इंसान तो सुन्नत है और सुन्नत मुक्कदा है। असल में जनाब इब्राहीम ने ख्वाब देखा था। कुरान मजीद के सूरह बकरा में आयत मौजूद है, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। इब्राहीम अपने बेटे जनाब इस्माइल से कहते हैं, बेटा मैंने ख्वाब में देखा, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बता तेरा नज़रिया क्या है। काला या वातिफ़ अलमा तुमर सतजदिन इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। इस्माइल ने अर्ज़ किया, बाबा जिस चीज़ का हुक्म हुआ उसे अंजाम दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। एक बात कहने का दिल चाहता है कि जनाब इब्राहीम, आप बुज़ुर्ग हैं, आप नबी हैं, आप कबीर हैं, आप सग़ीर से सवाल क्यों कर रहे हैं, बच्चे से पूछ क्यों रहे हैं? जिस चीज़ का हुक्म हुआ उसे अंजाम दीजिए। ये इस्माइल से क्यों सवाल कर रहे हैं? अजब नहीं, इब्राहीम आवाज़ दें। मैं इस्माइल का जवाब ज़माने वालों को सुनवा के बताना चाहता हूँ। इस्मतों के नज़रिए में फ़र्क नहीं होता है, चाहे बचपना हो, चाहे जवानी हो या बुढ़ापा हो, मासूम के नज़रियात एक से होते हैं। इस्माइल सर्च करने का दिल चाहेगा। जनाब इब्राहीम ने कहा, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने नौम यानी ख्वाब में देखा, हालत नौम में देखा, मनाम में देखा। और आप कहते हैं माँ तो उमर, जो अम्र हुआ हो, मगर ख्वाब भी कहीं अम्र होता है, कहीं हुक्म होता है। अजब नहीं। जनाब इस्माइल आवाज़ दें, मैं दुनिया को यही बताना चाहता हूँ, देखो अगर नबी आलम ख्वाब में भी हो तब भी गफलत का शिकार नहीं होता है, बल्कि उसका रब से राबता होता है। तो जब इब्राहीम जैसे नबी आलम ख्वाब में गफलत का शिकार नहीं हो सकता है, तो फिर फ़ख्र इब्राहीम आलम गफलत, आलम बेदारी में हिज़यान कैसे बच सकता है? अलियाज़ु बिल्लाह। बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम महाराज कुर्बानी में लेकर के जाना चाहते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जिस कुर्बानी की याद हम मनाते हैं। और जनाब हाजरा से कहते हैं कि एक तरीके से ऐसी गुफ्तगू जिससे पूरी बात वाज़े ना हो पाए। और जनाब इस्माइल को अपने साथ ले जाने से पहले छुरी का मुतालबा करते हैं। जनाब हाजरा पूछती हैं, जब बेटे को आप सैर कराने ले जा रहे हैं, तफरीह कराने, घुमाने ले जा रहे हैं अपने साथ, तो फिर जब सहरा दिखाने, जंगल दिखाने जा रहे हैं, तो फिर ये छुरी की ज़रूरत क्या है? आवाज़ दी, हो सकता है रास्ते में कोई जानवर आ जाए तो छुरी की ज़रूरत पड़ सकती है। लिसान इस्मत से निकले हुए जुमले कैसे सही साबित होते हैं, इसको आप आगे देख सकते हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैदान मिना में पहुँचते हैं। जनाब इब्राहीम इस्माइल को ज़बह करना चाहते हैं। इस्माइल कहते हैं कि पेशानी, अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिए। जनाब इब्राहीम आँखों पर पट्टी बांधते हैं और उसके बाद जनाब इस्माइल को लिटाते हैं, उनके गले पे खंजर रखते हैं, छुरी रखते हैं, ज़बह करना चाहते हैं। और अब ज़बह करने के इरादे से छुरी चलाया, लेकिन खुदा की कुदरत, दुम्बा आ गया, इस्माइल बच गए और दुम्बा ज़बह हो गया। आप महसूस कीजिए
کہ ابراہیم کو جو حکم ہوا تو اسے انجام دیا۔ اب ابراہیم کی تعصی ہے یہ جو تقریباً 4500 سال سے آج تک چلی آ رہی ہے۔ مسلمانوں پہ لازم ہے کہ قربانی کریں، خاص کر 1400 سال سے مسلمان حج کا رکن سمجھ کر کے اس قربانی کو انجام دیتے ہیں۔ نبی اکرم نے اس سنت ابراہیمی پہ امضا کیا، سگنیچر کیا، دستخط کی اور اس کو باقی رکھا۔ آج ہم قربانی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اسی قربانی کی یاد۔ دیکھیے یہاں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں ساری بات چونکہ مختصر گفتگو کر رہا ہوں لہذا تفصیل سے واضح طور پہ نہیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اشارہ ہے اہل علم کے لیے، اہل شعور کے لیے اشارہ کافی ہے۔ جناب ابراہیم سے کیا کہا گیا تھا؟ بیٹا ذبح کرو۔ اگر ابراہیم بیٹا ذبح نہ کرتے، مہراز قربانی میں نہ لے جاتے تو ابراہیم نہ رہتے، ابراہیم نبی نہ رہتے، حکم خدا کی عدولی کر جاتے، شاید نبوت چلی جاتی، عصمت چلی جاتی۔ نبوت اور عصمت کے اس اعلیٰ رتبے فائز تھے، جبھی تو ابراہیم نے اس عمل کو انجام دیا، حکم ہو گیا تو بیٹے کی محبت دل سے نکال دی، وہ خدا کی محبت کو ترجیح دیا اس مرحلے پہ۔ یا یہ کہیے کہ بیٹے کی محبت ہے مگر محبت خدا کو ترجیح دیا اس محبت پر اور بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دیا۔ لیکن ابراہیم اگر مخالفت کرتے تو گنہگار ہوتے۔ اب ہم سے یہ کہا گیا کہ ابراہیم کی تعصی کرتے ہوئے تمہیں اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کی قربانی کرنا ہے۔ بس پتہ یہ چلا کہ اگر ہم جانور کی قربانی نہ کریں تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ ہم تو ابراہیم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم بیٹے کی گردن پہ چھری چلائیں گے، بچنا ہوا بچے گا، مرنا ہوا مر جائے گا۔ ابراہیم نے دمبے کو کہاں ذبح کیا تھا؟ ابراہیم نے تو اپنی دانش میں بیٹے کو ذبح کیا تھا، لہٰذا ہم بھی بیٹے کے گردن پہ تلوار رکھیں گے، چاہے بیٹا بچے چاہے نہ بچے، مگر اصل تعصی تو یہ ہے کہ جو ابراہیم نے کیا تھا وہ ہم کریں۔ تو ایسے انسان کو انصاف سے بتائیے، آپ عقل مند کہیں گے یا بے وقوف کہیں گے؟ کہا یہ جائے گا کہ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ خنجر رکھو، جتنا تم سے مانگا گیا اتنا کرو۔ ابراہیم سے کہا گیا تھا بیٹے کو ذبح کرو، ابراہیم بیٹا لے کے مہراز قربانی میں گئے۔ تم سے کہا گیا ہے کہ تم جانور کو ذبح کرو، تمہیں جانور کو مہراز قربانی میں لے کے جانا ہے۔ ابراہیم کو ابراہیم کا عمل انجام دینا تھا، تم کو تمہارا عمل انجام دینا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ اولیاء الہی سے جو کہا جاتا ہے وہ انجام دیتے ہیں، ہم سے جو کہا جاتا ہے وہ ہم انجام دیتے ہیں۔ اب جتنا کہا جائے اتنا ہی ہم کریں گے۔ اب اگر جہاں ہم سے خون مانگا جائے وہاں ہم خون دیں گے، لیکن اگر ہم سے خون نہیں بلکہ کہیں آنسو مانگا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آنسو پیش کرو، اور جو حسین کے غم میں آنسو پیش کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جنت کا مستحق ہوگا، جنت اس پہ لازم ہو جائے گی۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم ایام اعزاء میں زیادہ سے زیادہ آنسوؤں کا نذرانہ اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کریں، اس لیے کہ محرم خوشیاں منانے اور قہقہے لگانے اور تفریح و پکنک کرنے کے ایام نہیں ہیں۔ محرم میں انسان کو غمزدہ ہونا ہے، اور جب غمزدہ ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتا ہے۔ ہم سے مطالبہ قربانی کے ایام میں جانور کا ہے، ہم جانور پیش کرتے ہیں۔ ہم سے مطالبہ محرم میں آنسوؤں کا ہے، ہمیں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور جو لوگ جلوسوں میں دستہ عزاداری میں ہنستے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، خدا نخواستہ گٹکا پان وغیرہ کھائے ہوئے بر صغیر کے علاقے میں سڑکوں پہ چلتے رہتے ہیں، ان کو اپنی عزاداری کے طریقے پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عزاداری ہے تو عزا کرنا ہے۔ بہرحال یہ ایک پیغام تھا جو میں نے دبے لفظوں میں اپنے مخاطبین تک منتقل کر دیا۔ ہم پابند حکم ربانی ہیں، جہاں جتنا ہم سے مانگا جائے گا اتنا دیں گے۔ ایک قدم اگر آگے بڑھ گئے تو یہ بھی افراط ہے، ایک قدم پیچھے ہٹ گئے تو یہ بھی تفریط ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ ہم کو اعمال انجام دیتے رہنا ہے۔ پروردگار عالم ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما لے۔ پروردگار ہم کو جناب ابراہیم اور رسول اکرم اور اہل بیت کی طریقے سے قربانی کرنے والے اور حاجیوں میں اور عبادت گزاروں میں شمار فرما لے۔ ہم میں جو حج پہ نہیں جا سکے ہیں ان کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار عالم تمام لوگوں کی طرف سے اس عمل کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔